وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری امت میں سے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون سے خوش نصیب ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو شرکیہ تعویذ سے اور گنڈے سے اور داغ لگانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوں گے اور ایک اللہ پر توکل کرتے ہوں گے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں گے، اللہ پر یقین رکھتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو 70,000 کی تعداد میں معاف فرما دیں گے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، کل قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوئے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ 70,000 کی تعداد یہ ابتدان تھی، اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافے کی دعا فرمائی، اپنے پروردگار عالم سے درخواست کی کہ یا اللہ اس 70,000 میں اور اضافہ فرما۔ چنانچہ رب العالمین نے ہر 1000 میں 70,000 کا اضافہ فرما دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار عالم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں تیری امت میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کرتا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ 3 لپوں کا اور زیادہ اضافہ فرمایا۔ اب اللہ رب العالمین کی ایک لپ نہ جانے کتنی بڑی ہے، اللہ کی شایان شان، لیکن یہ وہی لوگ ہوں گے جن کا اعتقاد ٹھیک ہوگا، جن کا عقیدہ درست ہوگا، جو ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے، یعنی قرآن اور احادیث اور اسی طرح نماز، صلاۃ الحاجت، ان چیزوں سے اپنی پریشانی کو دور کرنے والے، ان کا دوا دارو قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا ذکر ہے یا نماز ہے، یہ ساری چیزیں جو کہ درست ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی تھا، جب کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر توکل کی حقیقت یہ ہے، کامل یقین یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی ہو، یقین کامل ہو گیا ہو، کیا کہ اس کو اگر کوئی مصیبت پہنچے، اس کو اگر کوئی پریشانی پہنچے تو وہ صرف ایک اللہ کی طرف سے، اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے اور اگر اس کو کسی چیز کا نفع ملتا ہے تو اس کا حصول بھی صرف ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ جائے یا مسجد میں بیٹھ جائے اور بالکل رزق کمائے ہی نہ، اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہی رزق دیا جائے، تو کیا اس کو رزق ملے گا؟ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ شخص نادان ہے، یعنی بے عقل ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے میرے رزق کو میرے نیزے کی نوک پہ رکھا ہے، یعنی میں جہاد کرتا ہوں، پھر اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی سچی طلب لے کے رزق حاصل کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایسے عطا فرماتے ہیں جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ پرندہ صبح سے اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتا ہے اور سارا دن رزق کی تلاش میں، جستجو میں، رزق کی طلب میں رہتا ہے، حتیٰ کہ شام کو جب واپس آتا ہے تو وہ پیٹ بھر کے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پرندہ ہو کے بھی رزق کی تلاش اور جستجو میں نکلتا ہے، تو ہم انسان ہو کے بے طلب اور بے جستجو ہمیں کیسے یہ رزق ملے گا؟ اس لیے رزق کی تلاش، رزق کی جستجو کرنا
یہ اس سے ہمیں رزق ملے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ شعبہ تھا، کوئی صحابی تجارت کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی کیا، تو اسی لیے اگر ہم آج ان کی اقتداء کریں گے تو انہی کی اقتداء پہ ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر چند باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ در بدر مانگنے والے، بھیک مانگنے والے اکثر اور بیشتر ہمیشہ تنگ دست رہتے ہیں اور ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ چنانچہ حکایت میں سے ایک حکایت لکھی ہے، کرد قبیلے کا ایک مشہور ڈاکو تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ وہ بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، ان تینوں میں سے 2 درخت بڑے سرسبز و شاداب ہیں اور بڑے ہرے اور بھرے ہیں، اور ایک درخت بڑا خشک ہے۔ چنانچہ وہ جو سرسبز و شاداب درخت تھے جن کے اوپر تر و تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھی، ایک چڑیا ہے جو ان تر و تازہ کھجوروں کو لے کے سوکھے درخت پہ جاتی ہے اور وہاں کچھ دیر رہنے کے بعد پھر آ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ ڈاکو اس چڑیا کے اس منظر کو، اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ جب 11 مرتبہ وہ چڑیا نے ایسا کیا کہ تر و تازہ کھجوریں لے کے خشک درخت پہ گئی تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ وہ جو سردار تھا، وہ جو ڈاکو تھا، اس نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس درخت کے اوپر ہے کیا کہ چڑیا کیوں بار بار یہاں آتی ہے۔ چنانچہ جب وہ درخت کے اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا سانپ ہے جس نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے اور وہ چڑیا اس کے منہ میں تر و تازہ کھجوریں ڈال رہی ہے۔ چنانچہ وہ ڈاکو چلا کے کہنے لگا، رو کے کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، یہ سانپ اور وہ بھی اندھا جس کے قتل کرنے کا، جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی نے ہمیں دیا ہے، اور اس کو تو ایسے رزق پہنچا رہا ہے کتنے پرسکون طریقے سے، اور میں انسان اور مجھے تو نے لوگوں کا مال لوٹنے پہ لگا رکھا ہے۔ چنانچہ زور و قطار سے رونے لگا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے آواز غیب آئی کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی اور آواز غیب آئی کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی تلوار کو توڑ ڈالا جس سے لوگوں کا مال لوٹتا تھا، اور اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا اور پریشان اور سرگردان ہوتے ہوئے واپس اپنے ساتھیوں کی طرف آ رہا تھا۔ اور ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے صلح کر رکھی ہے، جو پہلے ناراضگی تھی اب میں نے صلح کر رہی ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ میں نے توبہ کر لی۔ چنانچہ اس کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم بھی صلح کرتے ہیں، انہوں نے بھی توبہ کر لی اور اپنی تلواریں توڑ ڈالی، اور چنانچہ احرام باندھ کے مکہ مکرمہ کا سفر کرنے لگے۔ 3 دن چلنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک بڑھیا عورت تھی، اس نے سامنے آ کے ان کو روکا اور کہا کہ تمہارے اندر کوئی کرد قبیلے کا شخص ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ ہاں ایک شخص ہے۔ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو 3 دن پہلے فوت ہو چکا ہے، اور اس کے یہ 3 کپڑے کے جوڑے ہیں، مسلسل 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کرد قبیلے کے شخص کو یہ کپڑے دینے ہیں۔ چنانچہ ہم نے وہ کپڑے لیے اور ہر ایک نے پہنا۔ اب کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، اس واقعے کے اندر 2 باتیں نہایت عبرت ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس اندھے سانپ کو اللہ کی طرف سے بغیر اسباب کے اللہ رب العالمین رزق پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا اس ڈاکو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ کرنا۔ لگاؤ تو لو اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اسی کے سامنے جھکاؤ۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بغیر اسباب کے سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العالمین بغیر اسباب کے سارے اسباب مہیا کر سکتے ہیں۔ اب چنانچہ اللہ نے اس سانپ کے لیے کیسے اسباب مہیا کیے، اور ان ڈاکوؤں کے لیے جنہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے کیسے انتظام فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو کپڑوں کا عطیہ کیا گیا۔ کتنی اعزاز کی بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اور محتاجی کی وجہ سے اپنے محتاجی پن کو، اپنے بھوکے پن کو لوگوں سے چھپا کے رکھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے 1 سال کی روزی، حلال کی روزی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص اپنے سوال کو لوگوں پہ کھولتا ہے، لوگوں پر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس آدمی پہ بھوک کا اور ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عطا کرنے والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح تو نے میرے سر کو اپنے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکانے سے محفوظ کر رکھا، ایسے ہی میری زبان کو اپنے علاوہ کسی غیر کے سامنے سوال کرنے سے محفوظ فرما۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے میدان عرفات میں ایک شخص سے یہ آواز سنی کہ وہ کسی غیر سے مانگ رہا ہے، تو میں نے اپنے درے کے اوپر اس کے اوپر سخت کیا اور کہا کہ ایسی مقدس جگہ پہ اور ایسے مقدس دن میں اللہ کے غیر سے مانگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ پہ یقین رکھنے والے بن جائیں اور اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں، جو شخص اللہ سے عفت مانگتا ہے اللہ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے روزی مانگتا ہے اللہ اسے رزق حلال عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ایک اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگنا یہ شجاعت ہے، یہ دلیری ہے۔ اگر وہ عطا کر دے تو اس کا فضل ہے، نہ دے تو اس کی حکمت ہے، اور مخلوق سے مانگنا یہ تو ذلت ہے، یہ تو رسوائی ہے۔ اگر یہ دے دیں تو ان کا احسان ہے، نہ دے تو یہ بے عزتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔